بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کا نائب اور خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے۔ حدیث شریف کی مشہور کتاب سنن بہقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ خلافت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے صحابہ اکرام حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جمع ہوئے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور دوسرے بہت سے اجلاء صحابہ اکرام موجود تھے۔ سب سے پہلے ایک انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے اس طرح خطاب کیا کہ اے مہاجرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرات میں سے کسی شخص کو کہیں کا عامل مقرر فرماتے تھے تو انصار میں سے بھی ایک شخص کو اس کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ خلافت کے معاملے میں بھی ایک شخص مہاجرین میں سے ہو اور ایک انصار میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرے انصاری کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی اسی قسم کی تقریر فرمائی۔ ان لوگوں کی تقریروں کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے فرمایا، حضرات، کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، لہٰذا ان کا نائب اور خلیفہ بھی مہاجرین ہی میں سے ہوگا، اور جس طرح ہم لوگ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاون اور مددگار رہے، اب اسی طرح خلیفہ رسول اللہ کے مددگار رہیں گے۔ یہ فرمانے کے بعد انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اب یہ تمہارے والی ہیں، اور پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پھر تمام انصار و مہاجرین نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر رونق افروز ہوئے اور ایک نگاہ ڈالی تو اس مجمع میں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پایا۔ فرمایا کہ ان کو بلایا جائے۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی کے صاحبزادے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص صحابیوں میں سے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسلمانوں میں اختلاف نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ کوئی فکر نہ کریں۔ یہ کہنے کے بعد کھڑے ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت کر لی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجمع پر ایک نظر ڈالی تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے۔ فرمایا کہ علی بھی نہیں ہے، ان کو بھی بلایا جائے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ ابو طالب کے صاحبزادے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور ان کے داماد ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسلام کو کمزور ہونے سے بچانے میں ہماری مدد کریں گے۔ انہوں نے بھی حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کہا کہ اے خلیفہ رسول اللہ، آپ کچھ فکر نہ کریں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ مدارج النبوہ میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو آگے بڑھایا تو پھر کون شخص آپ کو پیچھے کر سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان میں اس واقعے کی جانب اشارہ ہے جو سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی علالت کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھایا اور آپ ہی کو تمام صحابہ اکرام کا امام بنایا۔ یہاں تک کہ ابن زامہ کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو حکم فرمایا کہ وہ ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھیں، مگر اتفاق سے اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے تاکہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ اور مسلمان ابوبکر ہی سے راضی ہیں۔
وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ بہرحال اس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متفقہ طور پر خلیفہ تسلیم کر لیا گیا اور کسی نے اختلاف نہیں کیا، اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان حرف بحرف صحیح ہوا کہ میرے بعد خلافت کے بارے میں خدا تعالیٰ اور مومنین ابوبکر کے علاوہ کسی کو قبول نہ کریں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کیوں نہ صحیح ہو کہ وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ندی کا بہنا ہوا دارا رک سکتا ہے، درخت اپنی جگہ سے کھسک سکتا ہے، بلکہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، مگر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں ٹل سکتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا استدلال علماء کرام کی ایک جماعت نے اس آیت کریمہ سے کیا ہے: اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو ان قریب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ ان کا پیارا ہے۔ وہ لوگ مسلمانوں پر نرم ہوں گے اور کافروں پر سخت۔ اللہ کی راہ میں وہ لوگ جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ مفسرین اکرام اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ قوم سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اصحاب ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جب عرب اسلام سے برگزشتہ ہو گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے صحاب ہی نے مرتدوں سے جہاد کیا اور پھر ان کو مسلمان بنایا۔ اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد جب عرب کے کچھ لوگ مرتد ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے قتال فرمایا تو اس زمانے میں ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے، اور پارہ 26 رکوع 10 میں ہے، ان کواروں سے فرماؤ جو کہ پیچھے رہ گئے کہ ان قریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے، ان سے لڑو یا مسلمان ہو جائے۔ حضرت صدر الفضل مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی علیہ رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ جن سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ فرمائی، حضرت شیخ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو عباس منشرہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت قرآن کریم کی اس آیت سے ثابت ہے، اس لیے کہ تمام علماء اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد جن لوگوں نے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا، یعنی اس کی فرضیت کے منکر ہو گئے تھے، اور جو لوگ کہ مرتد ہو گئے تھے، صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ان سے قتال کی دعوت دی اور ان سے جنگ کی، لہٰذا یہ آیت کریمہ آپ کی خلافت پر دلالت کرتی ہے اور آپ کی اطاعت کو لوگوں پر فرض کرتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ کے آخر میں واضح الفاظ کے ساتھ فرما دیا ہے جو کوئی اس کو نہیں مانے گا وہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوگا۔ علماء اہل سنت و جماعت کا اس بات پر اجماع و اتفاق ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوائے نبی کے اور کوئی شخص ایسا نہیں کہ جس پر آفتاب طلوع اور غروب ہوا ہو اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہو۔ مطلب یہ کہ دنیا میں نبی کے بعد ان سے افضل کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور ایک دوسری حدیث میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے بہتر ہیں، علاوہ اس کے کہ وہ نبی نہیں ہیں۔ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا، حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں سب سے افضل ہیں، اگر کسی نے اس کے خلاف کہا تو وہ مفتری اور کذاب، اس کو وہ سزا دی جائے گی جو افطرا پردازوں کے لیے شریعت نے مقرر کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔
علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ان سے تواتر کے ساتھ مروی ہے، اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں میں کون سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ پھر ان کے بعد؟ فرمایا کہ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں ڈرا کہ اب اس کے بعد آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیں گے، تو میں نے کہا کہ اس کے بعد آپ سب سے افضل ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تو مسلمانوں میں سے ایک آدمی ہوں، یعنی عذرا انکساری فرمایا کہ میں ایک معمولی مسلمان ہوں۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں ہم لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، یعنی وہی سب سے افضل و بہتر و قرار دیے جاتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہم صحابہ اکرام کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے تھے اور ان کے درمیان کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے۔ اور حضرت ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر عشرہ مبشرہ کے باقی حضرات سب سے افضل ہیں۔ ان کے بعد باقی اصحاب بدر، پھر باقی صحاب احد، اور ان کے بعد بیت الرضوان کے صحابہ، پھر دیگر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کے مال نے مجھ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچایا جتنا فائدہ کہ ابو بکر کے مال نے پہنچایا ہے۔ اور یہ حدیث شریف بھی ترمذی میں ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی، غار ثور میں تم میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی تم میرے ساتھ رہو گے۔ اور ترمذی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ میرے والد گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تجھے اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ اسی روز سے میرے والد محترم کا نام عتیق پڑ گیا۔ اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو بکر، سن لو، میری امت میں سب سے پہلے تم جنت میں داخل ہوگے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک چاندنی رات میں جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی شخص کی نیکیاں اتنی بھی ہیں جتنی کہ آسمان پر ستارے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، عمر کی نیکیاں اتنی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ پھر میں نے پوچھا، اور ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کی ساری عمر کی نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا میری پوری امت پر واجب ہے۔ اور حضرت ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور سلام کے بعد انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اور عمر بن خطاب کے درمیان کچھ باتیں ہو گئی۔ پھر میں نے نادم ہو کر ان سے معذرت طلب کی
لیکن انہوں نے معذرت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ تم کو معاف فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ ان کو دیکھتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس کا رنگ بدل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانو بیٹھے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان سے زیادہ قصوروار ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے مجھے تمہاری جانب مبعوث فرمایا تو تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا، مگر ابو بکر نے میری تصدیق کی اور اپنی جان و مال سے میری غم خواری و مدد کی۔ تو کیا آج تم لوگ میرے ایسے دوست کو چھوڑ دو گے؟ اور اس جملے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بار فرمایا۔ حضرت مقدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ سخت کلامی کی، مگر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا خیال کرتے ہوئے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ نہیں کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پورا واقعہ بیان کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پورا ماجرا سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجلس میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، سن لو، میرے دوست کو میرے لیے چھوڑ دو۔ تمہاری حیثیت کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے؟ تمہیں کچھ معلوم ہے؟ خدا کی قسم، تم لوگوں کے 2 دروازوں پر اندھیرا ہے، مگر ابوبکر کے دروازے پر نور کی بارش ہے۔ خدائے ذوالجلال کی قسم، تم لوگوں نے مجھے جھٹلایا اور ابوبکر نے میری تصدیق کی۔ تم لوگوں نے مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیا، ابوبکر نے میرے لیے اپنا مال خرچ کیا اور تم لوگوں نے میری مدد نہیں کی، مگر ابوبکر نے میری غم خواری کی اور میری اتباع کی۔ ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا گیا تو وہ رونے لگے اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رات میں جو عمل اور بہترین کام کیے ہیں، کاش کہ میری پوری زندگی کا عمل ان کی ایک رات دن کے عمل کے برابر ہوتا۔ ان کی ایک رات کا عمل تو یہ ہے کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی رات غار ثور پر پہنچے، جو تقریباً 2.5 کلومیٹر بلند ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، قسم خدا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے میں داخل نہ ہو جاؤں، تاکہ اگر کوئی موذی چیز سانپ وغیرہ ہو تو اس سے تکلیف مجھ کو پہنچے اور آپ محفوظ رہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر داخل ہوئے اور اس کو خوب صاف کیا، اور جب غار کے اندر ان کو کچھ سوراخ نظر آئے تو انہوں نے اپنی لنگی سے کپڑا پھاڑ کر بھر دیا اور 2 سوراخوں پر انہوں نے اپنی ایڑیاں لگا دی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام ہی فرما رہے تھے کہ اسی حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں میں سوراخ کے اندر سے سانپ نے کاٹ لیا، مگر آپ نے حرکت نہیں کی اور اسی طرح بیٹھے رہے، اس لیے کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے۔ لیکن سانپ کے زہر کی انتہائی تکلیف کے سبب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے اقدس پر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا، ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہوں، مجھ کو سانپ نے کاٹ لیا ہے۔
حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا تو فوراً ہی ان کی تکلیف جاتی رہی، مگر عرصہ دراز کے بعد سانپ کا وہی زہر پھر لوٹ آیا جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا سبب بنا، یعنی اس زہر کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دن کا بہترین عمل یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے کچھ لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، یعنی اس کی فرضیت کے منکر ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مجھ کو اونٹ کی رسی جو لوگوں پر واجب ہوگی اس کے دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے ان سے عرض کیا لوگوں کے ساتھ الفت سے پیش آئیے اور نرمی سے کام لیجیے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ایام جاہلیت میں تو بڑے سخت اور غضبناک تھے، کیا اسلام میں داخل ہو کر کمزور اور پست ہمت ہو گئے ہو؟ وحی کا آنا بند ہو گیا ہے اور دین اسلام کامل ہو چکا ہے، تو کیا میری زندگی میں وہ کمزور و ناقص ہو جائے گا؟ مطلب یہ کہ میں دین اسلام کو اپنی زندگی میں کمزور اور ناقص ہرگز نہیں ہونے دوں گا، اور جو لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں میں ان سے جہاد ضرور کروں گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔